آزاد کشمیر میں حق رائے دہی کے اوپر سمجھیں، جس طرح بلاول صاحب نے کہا نا، حق ملکیت، حق حاکمیت، حق روزگار کے بعد حق رائے شماری کہہ لیں، حق رائے دہی کہہ لیں، ان کو ووٹ کا حق کہہ لیں، اس کے لیے یہ الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے۔ اور بدقسمتی سے آج سارا دن سے مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ ایک جماعت کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور بالآخر LA-9 میں ہمارا ایک ورکر شہید ہو گیا اور 3 زخمی ہو گئے ہیں، مختار یونس ان کا نام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی چاہتے تھے، اسی لیے شور مچا رہے تھے کہ اس الیکشن کو پرامن بنائیں۔ الیکشن وہی ہوتے ہیں جس کی یاد میں کہیں لاشیں نہ کی چھوڑی جائے، اور پاکستان اور خصوصاً آزاد کشمیر اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پہ لاشیں چھوڑ جائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میری عوام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے مطالبہ ہے کہ فوراً ان کینڈیڈیٹس کو اور ان گنڈوں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے اس الیکشن کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کو شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، اس کے بعد بہت سارے ابھی ہم منسٹروں کی پریس کانفرنس سن رہے تھے پنجاب کی، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو میں تو خوش تھا کہ شاید آج ان کی کیبنٹ میٹنگ ہے، اور پنجاب میں اس وقت معمولی بارشوں سے ایک بہت بڑا عذاب آیا ہے۔ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے شاید وہ کارکردگی بتا دیتے جو ستھرا پنجاب جس طرح ایکسپوز ہوا ہے، اور ان کی ڈیولپمنٹ میں سیوریج کا جو وہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ گاؤں گاؤں ستھرا ہوگا، شہر شہر ستھرا ہوگا، اور انہوں نے کئی ویڈیوز کا نام لیا، لیکن کیونکہ میں پنجاب سے میں نے بھی ویڈیوز کی تھی، شاید میری ویڈیوز کا بھی ذکر کر دیتے کہ جو ہم نے کشتیاں لوگوں نے بلوال میں یا سرگودا میں چلائی ہیں، اور دریائے جہلم کے کنارے منڈی بہاؤالدین، سرگودا، جھنگ، بہت سارے، اور خصوصی طور پہ لاہور، جو لاہور میں ایک سمندر بنا ہے۔ بارشیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ ہم کہیں جی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، 1 ہفتہ پورا سپیل چلا ہے، لیکن کیونکہ سیوریج اور ستھرا پنجاب نے ایکسپوز ہونا تھا، اور اس طرح لوگوں کا کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی پراپرٹیز کا، لوگوں کے سامان کا، اور زراعت کا۔ اس وقت منجی ہم لگا رہے تھے، کاشتکار یقین کریں سیم نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس میں ایک اور بات وضاحت کر دوں، میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سیم نالوں کی صفائی کر رہے، آپ کیوں نہیں، آپ نے ایڈوانس مونسون کا ہر سال آتی ہیں، تو کیونکہ پنجاب حکومت کی بجٹ کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ جب زراعت ہی پرائرٹی نہیں ہے تو پھر محکمہ آبپاشی جو کہ بیک بون ہوتا ہے زراعت کا، اور زراعت بیک بون ہے اس ملک کی، اور انگریز سرکار پاکستان کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم پنجاب میں بنا کے دے کے گیا تھا، اور آج بدقسمتی سے اس اریگیشن سسٹم و فنڈز کی کمی کی وجہ سے، بیڈ گورننس سے، نہ دھیان دینے کی وجہ سے آدھا پنجاب ڈبو کے رکھ دیا گیا ہے، اور جتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میرے پاس اس وقت سکرینز نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا۔ میں نے کئی ٹویٹ کی ہیں، کئی فیس بک پہ لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے بیچاروں نے لگائی ہیں۔ اور دوسرا کہتے ہیں جی ہم بڑی اچھی گورننس ہے، کشمیر کو بھی پنجاب بنا دیں گے، لاہور بنا دیں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ صافی گواہ ہیں، میں نے کئی دفعہ گندم کے اوپر ہم پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ہم بار بار کہتے تھے کہ اس ملک میں اناج کی شارٹیج ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 2008 سے، جب سید یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، 8 سے 13 کے درمیان۔ اس سے پہلے بھی مشرف کے دور میں یا میاں صاحب کا دور، 85 سے میاں صاحب، 90 سے میاں صاحب، 93 سے میاں صاحب،
پھر 97 میاں صاحب کبھی چیف منسٹر کبھی پرائم منسٹر. یہ 11واں دور ہے، 12واں جو اس خاندان کا ایک تسلسل ہے انتہائی احترام کے ساتھ. اور ہم کس کے اوپر تنقید کریں؟ ہم تلخیاں بالکل نہیں پیدا کرنا چاہتے، وہ ہمارے بھی عزیز ہیں. بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ہم اور سوال کس سے کریں؟ حکمران 50 سالوں سے آپ ہیں، حکمرانوں کے اوپر ہی سوال ہوں گے نا. تو آج اس ملک میں لوگ روٹی کی قیمت تو ذرا معلوم کر لیں. اور ابھی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کسان سے آپ گندم نہیں خریدتے تھے. آپ نے گندم کی پرائس نہیں بنائی تو گندم 25، آپ نے کہا 3500، بڑی مشکل سے سندھ گورنمنٹ نے پرزور مطالبہ کر کے آپ سے قیمت مقرر کروائی. لیکن کیونکہ پھر آپ نے کہا جی ہماری 11 کمپنیز، گندم خریدنے میں بھی 11 کمپنیز ہیں، انکوائری کریں وہ کمپنیز کس کی ہیں، کون ہیں، ان کے پیچھے کون ہے. سرکار پیسے دے گی، فوڈ ڈپارٹمنٹ گندم نہیں خریدے گی، پاسکو نہیں خریدے گی. پاسکو تو بند کرنا ہے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منصوبہ تھا. حق روزگار جو بلاول صاحب بار بار حق روزگار کہہ رہے ہیں نا، وہ ایویں نہیں کہہ رہے، بتا رہے ہیں کہ اس ملک سے حق روزگار لوگوں سے چھینا جا رہا ہے. خواہ وہ پرائیویٹ دوست ہوں، خواہ وہ میڈیا کے دوست ہوں، خواہ وہ سرکاری ملازم ہوں، ان سے حق روزگار بھی چھینا جا رہا ہے. تو پھر آپ نے وہ گندم امپورٹ کرنے کے ساتھ آپ نے 3500 مقرر کی. اس کے باوجود کس گندم شارٹیج تھی، پھر پولیس کے ذریعے آپ نے لی. آپ نے کشمیر کی گندم بند کر دی. میں 4-5 دن پہلے مظفر آباد گیا ہوں تو لوگ آٹے کے لیے ترس رہے تھے. لوگوں کو آٹا چاہیے، کشمیر کے لوگوں کو. آپ ان کو بسز دے رہے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے آپ بسز دیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بسز بیچی بھی ہیں GTS کے نام پہ، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کے نام پہ. اس کا حساب بھی ساتھ دیں یا تسلیم کریں، معافی مانگیں کہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں چلتی تھی، وہ ہم نے بیچی کیوں، اس کی پراپرٹیز کس کو دیں، اس کی لسٹیں نکالیں. کوئی انکوائری، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہم کیوں بار بار بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، شہید بی بی بھی کہتی تھی، تاکہ پتہ تو چلے اس گھر کے برتن کون بیچ رہا ہے. اپنے گھر کے برتن تک بیچ رہے ہیں آپ، اور آج آپ بسز پہ آ گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی بسز سرکار بزنس نہیں کرے گی، لیکن سرکار بزنس بھی نہیں کرے گی اور کمپنیز کے ذریعے آپ بزنس بھی کر رہے ہیں. کیا گورکھ دھندا ہے؟ جو کشمیر کے لوگ بھی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں نا کہ اشرافیہ کی مراعات، وہ بیچارے غلط نہیں کہتے. کشمیر کے لوگ یہی مراعات ہے. ایک طرف آپ ٹرانسپورٹ بیچ رہے ہیں کہ جی سرکار نہیں چلا سکتی، دوسری طرف سے آپ بسز خرید رہے ہیں. ایک طرف سے آپ کشمیر کو آٹا بھی نہیں دینے دے رہے، دوسری طرف سے آپ 11 ارب کا جہاز خرید رہے ہیں. ایک طرف آپ پنجاب کا آٹا KPK میں بھی نہیں جانے دیکھ رہے، اور رشوت لے رہا ہے محکمہ فوڈ. ڈیرہ اسماعیل خان کے بارڈر پہ سونے کی اینٹیں رشوت لی جاتی ہے. موٹر وے کے اوپر 10,000 سے 50,000 ریٹ ہے گندم لے جانے کا. آج بھی KPK گندم جا رہی ہے، لیگل طریقہ سے نہیں جا رہی. میں چیلنج کرتا ہوں، رشوت دے کے جا رہی ہے. آج وزیر بتا دیتے کہ ہم نے گندم اتنی فلاں صوبے کو دی ہے، اتنی کشمیر کو دی ہے، بغیر رشوت کے تو دے رہے ہیں. اور آپ خدا را مونسون کا دور ہے، اس صوبہ میں آپ نے جو اچھے کام کریں گے ہم تعریف کریں گے آپ کی. لیکن کاشتکار کا حال پوچھ لیں، سرکاری ملازم کا حال پوچھ لیں، پرائیویٹ سکولوں کا حال پوچھ لیں. آپ کشمیر کے سکولوں کو کیا چلائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کشمیر کو ہم لاہور بنائیں گے، کشمور نہیں بننے دے. کشمور میں تو سکولیں پرائیویٹائز نہیں ہوئی. میرپور خاص میں، میرپور کا آپ کہتے ہیں کہ میرپور خاص نہیں بننے دیں گے. میرپور خاص میں سکول پرائیویٹائز تو نہیں ہوئے، پیف یا پیفا تو نہیں لگی. 70 ارب روپیہ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے پرائیویٹ کمپنیز کو سکول چلانے کا. آپ مجھے بتائیں غریب آدمی کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں یا پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں؟ غریب آدمی، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں، پنجاب کے سرکاری سکولوں کی آپ حالت دیکھ لیں، یا گرنے والے ہیں، یا صفائی کے بغیر ہیں، یا مسنگ فیسلٹیز میں ہیں، یا ان کے پاس بجلی نہیں ہے، یا واش رومز نہیں ہیں. اور ہم پچھلے 40 سال سے سن رہے ہیں کہ مسنگ فیسلٹیز پہ ہم نے IMF سے پیسے لیے، ہم نے ورلڈ بینک سے لیے، ہم نے ایشین بینک سے لیے، لیکن گراؤنڈ پہ حالت وہ نہیں ہے. اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے، آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں. آپ نہ الیکشن شفاف اور مانتے ہیں، نہ آپ گورننس کا ماڈل پیش کرتے ہیں. ہر وقت دوسروں کو تانا زنی کرتے رہنا، دوسروں کی نقلیں اتارنا، کبھی زبان کی،
کبھی کسی اور چیز کی، یہ نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ہماری تربیت تو ایسی ہے کہ میں مریم نواز صاحبہ کی جگہ ہوتا تو میں میاں صاحب، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے لیڈر بھی ہوتے ہیں، میں ان کو بعد میں سپیچ کرواتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی بعد میں کرے اور باپ درمیان میں سپیچ کرے، احترام ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ لیڈر بھی میاں صاحب بڑے آپ اور کہتے ہیں لیڈر بھی ہیں، اور سپیچ بھی ان کی ایسے ہی کروا دی جسے ورکروں کی کروائی جاتی ہے ڈکٹیشن دے کے۔ تھوڑا سا دھیان بھی رکھے، لائٹر نوٹ میں ہم احترام کرتے ہیں۔ اور جو بار بار آپ سندھ کا نام لیتے ہیں، سعید غنی صاحب اور سعدیہ جوید صاحب آپ کو جواب دیں گی، تو میں اتنا کہوں گا کہ میں براہ راست آپ ایجوکیشن کو لے لیں، اریگیشن سسٹم پنجاب کے لے لیں، آپ ستھرا پنجاب کو لے لیں۔ ستھرا پنجاب میں بھی 11 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ کس کی ہیں، کس کس کو کروزنگ گاڑیاں دے رہے ہیں وہ، اور سیوریج کے اوپر بھی 11 کے 12 ٹوٹل کمپنیز کام کر رہی ہیں پنجاب میں۔ وہ بھی ذرا ڈیٹیل ایجنسیز انکوائری کر لیں کہ وہ کمپنیز کس کی ہیں، اور کمپنیز کے ذریعے یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ خطہ چلایا تھا تو یا آج پنجاب کی کمپنیز چلا رہی ہیں۔ فرق یہ ہے، لیکن کب ہوگا احتساب؟ جو اشرافیہ کی لوگ بات کرتے ہیں نا، یقین جانیں وہ لوگ ٹھیک بات کرتے ہیں اور اسی وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔